بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 114۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کیا ایک چیز کئی علوم کے لیے موضوع بن سکتی ہے؟ حصہ دوم۔ مقدمہ توضیح چل رہا ہے جس میں اصول فقہ کی تعریف اور اصول فقہ کے موضوع کے بارے میں مباحث ہیں۔ تعریف سے متعلق مباحث گزر چکے ہیں، پھر موضوع سے متعلق مباحث بھی کئی گزر چکے ہیں، لیکن آخر میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ موضوع سے متعلق 3 مباحث ذکر فرما رہے ہیں، اور جو مصنف کی خصوصیت ہے ان میں سے 2 مباحث گزر چکے ہیں، اور تیسری جو بحث ہے پچھلے سبق میں اس کا کچھ حصہ گزر چکا، اس سبق میں بھی اس کا کچھ حصہ ذکر کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کئی علوم کے لیے موضوع بن سکے، یعنی ایک چیز ہو اور وہ کئی علوم کے لیے موضوع ہو؟ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ ایک چیز کئی علوم کے لیے موضوع بن سکتی ہے، اور مشہور یہ ہے کہ ایک چیز دیگر علوم کے لیے یعنی کئی علوم کے لیے موضوع نہیں بن سکتی، کیونکہ اس سے علوم میں امتیاز نہیں رہے گا، اور ایک علم میں تو صرف ایک چیز سے بحث ہوتی ہے۔ تو اگر ایک چیز کئی علوم کے لیے موضوع بن جائے تو آپس میں تمیز کیسے ہوگا، فرق کیسے ہوگا، اور ان میں امتیاز کیسے ہوگا؟ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دلیل کے ذریعے سے ثابت کیا تھا کہ امتیاز ہوگا، اور وہ اس طرح کہ ایک چیز کے اراض ذاتیہ کئی ہو، ایک علوم میں بعض اراض ذاتیہ سے بحث ہو، دوسرے علوم میں دیگر اراض ذاتیہ سے بحث ہو، اور اس طرح فرق ہو جائے گا اراض۔ تو گویا مصنف فرماتے ہیں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جس طرح علم میں 2 علوم میں آپس میں فرق موضوع کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، تو اس طرح اس کے جو محمولات ہیں، عوارض ہیں، اس کے ذریعے سے بھی فرق ہو سکتا ہے۔ پچھلے سبق میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی عبارت آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور ان کی دلیل بھی اس سے واضح ہو گئی تھی۔ آج کے سبق میں ہم علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت ذکر کریں گے جس میں انہوں نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور پہلے بھی بتایا تھا کہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ مصنف پر رد کرتے ہیں ان تینوں مباحث میں، تو اس بحث میں بھی تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف پر رد کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ الْمَشْهُورَ المبحث الثالث في جواز تشارك العلوم المختلفة في موضوع واحد بالذات والاعتبار، وكما خالف القوم في جواز تعدد الموضوع لعلم واحد كذلك خالفهم في امتناع اتحاد الموضوع لعلوم متعددة وادعى جوازه بل وقوعه. أما الجواز فلأنه يصح أن يكون لشيء واحد أعراض ذاتية متنوعة أي مختلفة بالنوع يبحث في علم عن بعض أنواعها وفي علم آخر عن بعض آخر، فيتميز العلمان أو العلوم بالأعراض المبحوث عنها وإن اتحد الموضوع، وذلك لأن اتحاد العلم واختلافه إنما هو بحسب المعلومات عن المسائل، وكما يتحد المسائل باتحاد موضوعاتها بأن يرجع الجميع إلى موضوع العلم ويختلف باختلافها، كذلك يتحد باتحاد محمولاتها بأن يرجع الجميع إلى نوع من الأعراض الذاتية للموضوع ويختلف باختلافها. فكما اعتبر اختلاف العلوم باختلاف الموضوعات يجوز أن يعتبر باختلاف المحمولات بأن يؤخذ موضوع واحد بالذات والاعتبار ويجعل البحث عن بعض أراضيه الذاتية علما وعن البعض الآخر علما آخر، فيكونان علمين متشاركين في الموضوع متميزين في المحمول۔ اس عبارت میں پچھلے سبق میں ہم نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے ان کا مسلک اور ان کی دلیل ذکر کی تھی۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہی مصنف کی بات ذکر کی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا پھیلایا ہے، لہٰذا ہم اختصار کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ آسان ہے۔ تیسری بحث یہ ہے کہ کئی علوم ایک موضوع میں شریک ہو سکتے ہیں ذات اور اعتبار کے اعتبار سے۔
وکما خالف القوم، جیسے کہ مصنف نے ائمہ اصول فقہ کی مخالفت کی ہے موضوع کے متعدد ہونے کے ممکن ہونے کے بارے میں ایک علم کے لیے، اسی طرح مصنف نے ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے موضوع کے ایک ہونے کے ممتنع ہونے کے بارے میں کئی علوم کے لیے. یعنی جیسے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے جمہور اہل علم سے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ ایک علم کے کئی موضوع ہو سکتے ہیں کہ نہیں. جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ علم کے کئی موضوع نہیں ہو سکتے، لیکن صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک علم کے کئی موضوع ہو سکتے ہیں. جس طرح اس بارے میں مصنف نے جمہور اہل علم سے مخالفت کی، اس طرح اس بات میں بھی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کیا ہے کہ کیا ایک چیز کئی علوم کے لیے موضوع بن سکتی ہے کہ نہیں. تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایک چیز کئی علوم کے لیے متعدد موضوع بن سکتی ہے، جبکہ دیگر یعنی یہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ممتنع ہے. وَدَّعَ جَوَازَهُ بَلْ وُقُوعَهُ، اور مصنف نے اس کے جواز کا دعویٰ کیا بلکہ اس کے وقوع کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح ہے بھی. جہاں تک جواز ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کے لیے کئی اراض ذاتیہ اور متنوع ہو، مختلف بن نوع ہو، اور ایک علم میں اس کے بعض انواع سے بحث ہو، دوسرے علم میں اس کے بعد دیگر سے بحث ہو. لہٰذا وہ دو علم یا وہ کئی علوم ممتاز ہوں گے اراض مبحوث عنہا کے ذریعے سے، اگرچہ ان کا موضوع ایک ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کا متحد ہونا اور اس کا مختلف ہونا یہ معلومات کے حساب سے ہوتا ہے. یعنی معلومات یعنی اس میں جو مسائل زیر بحث آتے ہیں، اور جس طرح کے مسائل موضوعات کے متحد ہونے کی وجہ سے ایک ہو سکتا ہے کہ سب کے سب مسائل علم کے موضوع کی طرف راجع ہو، تو اس طرح اس کے اختلاف کے ذریعے سے مختلف ہوتے ہیں. اس طرح علم جو ہے وہ اس کے محمولات کے متحد ہونے سے بھی متحد ہو سکتا ہے، کہ مطلب تمام کے تمام اراض ذاتیہ کے ایک نوع کی طرف، موضوع کے اراض ذاتیہ کے ایک نوع کی طرف راجع ہوں، اور اس کے اختلاف کی وجہ سے علم مختلف ہو سکتا ہے. تو جیسے علوم کا مختلف ہونا معتبر ہے موضوعات کے اختلاف کی وجہ سے، اسی طرح ممکن ہے کہ محمولات کے اختلاف کی وجہ سے بھی موضوع علوم مختلف ہو. اور وہ اس طرح کے ایک موضوع کو ذاتاً اور اعتباراً لیا جائے اور اس کے بعض اراض ذاتیہ سے بیس کو ایک علم بنا دیا جائے اور بعض دیگر اراض ذاتیہ سے دوسرا علم بنا دیا جائے. تو یہ دو علوم ہوں گے جو موضوع میں شریک ہوں گے، اور محمول میں ان میں فرق آئے گا اور محمول ان کا علیحدہ علیحدہ ہوگا. اس کے بعد علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْوُقُوعُ فَلِأَنَّهُمْ جَعَلُوا أَجْسَامَ الْعَالِمِ وَهِيَ الْبَسَائِطُ مَوْضُوعَ عِلْمِ الْهَيْئَةِ مِنْ حَيْثُ الشَّكْلِ وَمَوْضُوعَ عِلْمِ السَّمَاءِ وَالْعَالَمِ مِنْ حَيْثُ الطَّبِيعِيَّةِ وَالْحَيْثِيَّةُ فِيهِمَا بَيَانُ الْأَعْرَاضِ الذَّاتِيَّةِ الْمَبْحُوثِ عَنْهَا لَا جُزْءُ الْمَوْضُوعِ وَإِلَّا لَمَا وَقَعَ الْبَحْثُ عَنْهَا فِي الْعِلْمَيْنِ فَمَوْضُوعُ كُلٍّ مِّنْهُمَا أَجْسَامُ الْعَالَمِ على الإطلاق إلا أن البحث في الهيئة عن أشكالها وفي السماء والعالم عن طبائعها فهما علمان مختلفان باختلاف محمولات المسائل مع اتحاد الموضوع. وعلم السماء والعالم علم يعرف فيه أحوال الأجسام التي هي أركان العالم وهي السماوات وما فيها والعناصر الأربعة وتبايعها وحركاتها وموازعها يعرف الحكمة يعرف الحكمة في صنعها وتنزيدها وهو من أقسام العلم الطبيعي الباحث عن أحوال الأجسام من حيث التغير وموضوعها الجسم المحسوس من حيث هو معرض للتغير في الأحوال والثبات فيها ويبحث فيه عما يعرض له من حيث هو كذلك كذا ذكره أبو علي ولا يخفى أن الحيثية في الطبيعي مبحوث عنها وقد صرح بأنها قيد العروس. فرماتے ہیں کہ جہاں تک خارج میں ان ایسا واقع ہونے کی بات ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ علماء کرام نے اجسام عالم کو جو بسائط ہے علم حیت کا موضوع بنایا ہے اس اعتبار سے کہ وہ شکل ہے، اور علم سما اور علم عالم کا موضوع بنایا ہے طبیعت کے اعتبار سے. اور اس دونوں میں جو حیثیت کی قید ہے وہ اراض ذاتیہ مبعوث عنہا کا بیان ہے، نہ کہ موضوع کا جز ہے، ورنہ دونوں علوم میں اس سے بحث پھر نہ ہوتا. بس ان دونوں میں سے ہر ایک کا موضوع اجسام عالم ہے مطلقاً،
مگر علم حیات میں اس کے اشکال سے بحث ہوتی ہے، اور علم سما اور علم عالم میں ان کے طبائع سے بحث ہوتی ہے۔ بس یہ دونوں مختلف علوم ہیں، اور ان کے جو مسائل کے محمولات ہیں وہ مختلف ہے، اور موضوع ایک ہے۔ اور علم سما اور علم عالم، پہلے ایک مثال یہ ذکر کر دی، دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں۔ علم سما اور علم العالم کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ علم ہے یعرف فی احوال الاجسام التی ہی ارکان العالم۔ علم سما علم عالم وہ علم ہے جس میں اجسام کے احوال کے بارے میں بحث ہو جو کہ عالم کے ارکان ہیں، یعنی پوری دنیا جس سے مرکب ہے، اور وہ آسمان ہے، آسمان میں جو کچھ ہے۔ اسی طرح عناصر اربعہ آگ، مٹی، ہوا، پانی، اور ان کی طبیعت و ان کی حرکت و ان کے موازے کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ یعنی علم سما و علم عالم میں جو اجسام ہیں پوری دنیا کے، اس سے بحث ہوتی ہے، یعنی آسمان، زمین، آگ، مٹی، پانی، ہوا، اور ان کی طبیعت، یعنی وہ کس چیز سے بنی ہے، اور وہ حرکت کرتی ہے کہ نہیں، اور وہ کون سی جگہ پہ واقع ہے۔ اسی طرح اس کے پیدا کرنے میں اور ان کا جوڑنے میں حکمت کیا ہے۔ تو یہ علم طبیعی کے اقسام ہے جو بیس کرتے ہیں احوال جسم سے تغیر کے اعتبار سے، اور اس کا جو موضوع ہوتا ہے جس میں محسوس ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ تغیر کو درپے ہوتا ہے احوال میں اور اس میں ٹھہرنے میں، اور اس میں بحث ہوتی ہے ان چیزوں سے جو اس کو عارض ہوتا ہے اسی حیثیت سے۔ یہ بات ابو علی نے ذکر کی، اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ علم طبیعی میں جو حیثیت ہوتا ہے وہ اس سے بحث ہوتی ہے، اور تصریح انہوں نے کی ہے کہ یہ عروض کے لیے قید ہے۔ تو بہرحال علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس دلیل کے لیے مثال بھی دی تھی کہ علماء کرام خود اس طرح کرتے ہیں کہ ایک چیز کو کئی علوم کے لیے انہوں نے موضوع بنایا ہے، جیسے مثلا اجسام عالم ہے، تو اجسام عالم کو علم سما اور علم عالم کے لیے بھی موضوع بناتے ہیں، اور علم جو علم حیات کے لیے بھی یہ موضوع ہے شکل کے اعتبار سے، اور علم سما و علم عالم طبیعت کے اعتبار سے۔ یہ دنیا کی جو اجسام ہیں، مثلا آسمان ہے، زمین ہے، آگ ہے، مٹی ہے، یہ دنیا کے بڑے بڑے اجسام ہیں، بڑے بڑے جسم ہیں۔ تو علم حیات میں اس سے بحث ہوتی ہے، لیکن علم حیات میں اس سے بحث ہوتی ہے کہ اس کی شکل کون سی ہے، یعنی یہ مربع ہے، تکون ہے، اور مستطیل ہے، مربع ہے، یہ اس طرح کی چیزوں سے اس میں خط اور مقدار سے متعلق مباحث اس میں ہوتی ہے۔ اور علم سما و علم عالم میں اس کی طبیعت سے متعلق بحث ہوتی ہے کہ یہ کس چیز سے بنی ہے۔ تو دو علوم ہیں اور ان کے جو موضوع ہے وہ ایک ہے، لیکن ہر ایک کے جو پہلو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ موضوع ایک ہو اور ان کے جو محمولات ہیں اور وہ مختلف ہو، تو لہٰذا ایک علم میں ایک محمول سے بحث ہو، دوسرے علوم میں دوسرے محمول سے بحث ہو۔ یہاں تک تو علامہ صدر الشریعہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس کی تشریح کر دی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس میں نظر ہے، وہاں ہونا نظر اما اولا فلأن هذا مبنی على ما ذکر من کون الحیثیت تارة جزءا من الموضوع واخرى بیانا للمبحوث عنها وقد عرفت ما فيه۔ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بعض باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ مصنف کی یہ جو بات ہے یہ اس نظریے پر مبنی ہے جو پہلے انہوں نے دوسرے نمبر پر ذکر کر دی کہ حیثیت کی قید کبھی موضوع کے لیے جز ہوتی ہے اور کبھی اس کے لیے بیان ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب اس میں بیان ہو تو یہ اس سے بحث ہوگی کیونکہ یہ اراضی ذاتیہ کے لیے بیان ہوتی ہے، اور جب یہ جز ہو تو پھر اس سے بحث نہیں ہوگی کیونکہ کس چیز سے اور اس کے جز سے اس علم میں بحث نہیں ہوتی۔ اور تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو خرابی ہے وہ آپ نے دوسری قسم میں ملاحظہ کر لی ہے۔ وہاں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مصنف کا یہ جو طرز ہے یہ درست نہیں ہے کہ کبھی وہ موضوع کے لیے بیان بنا لیتے ہیں اور کبھی موضوع کے لیے جز بنا لیتے ہیں، یہ درست نہیں، بلکہ ہر صورت میں ہم اس کو قید بنائیں گے۔ وہاں تفتازانی رحمۃ اللہ نے رد کیا تھا اور ہم نے بھی اس کا جواب دیا تھا، یعنی علماء کرام نے جو جواب دیا تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ دوسری خرابی یہ ہے، اما ثانیاً فلأنهم لما حاولوا معرفة احوال الاعیان الموجودات
وضعوا للحقائق أنواعا وأجناسا وبحثوا عما أحاطوا به من أعراضه الذاتية فحصلت لهم مسائل كثيرة متحدة في كونها بحثا عن أحوال ذلك الموضوع وإن اختلفت محمولاتها فجعلوها بهذا الاعتبار علما واحدا يفرد بالتدوين والتسمية وجوزوا لكل واحد أن يضيف إليه ما يطلع عليه من أحوال ذلك الموضوع فإن المعتبر في العلم هو البحث عن جميع ما يحيط به الطاقة الإنسانية من الأعراض الذاتية للموضوع فلا معنى للعلم الواحد إلا يوزع شيء أو أشياء متناسبة فتبحث عن جميع عوارضه الذاتية فتبحث عن جميع عوارضه الذاتية وتطلبها ولا معنى لتمايز العلوم إلا أن هذا ينظر في أحوال شيء وذاك في أحوال شيء آخر مغاير له بالذات وبالاعتبار بأن يؤخذ في أحد العلمين مطلقا وفي الآخر بالبرهان مقيدا أو يؤخذ في كل منهما مقيدا بقيد آخر وتلك الأحوال مجهولة مطلوبة والموضوع معلوم بين الوجود فهو صالح سببا للتمايز. دوسری جو خرابی ہو یہ ہے کہ علماء کرام نے جب کہ اعیان موجودات کے احوال کی پہچان کی کوشش کی تو حقائق کے لیے انواع کو اور اجناس کو وضع کیا اور پھر ان کے جتنے بھی اعراض ذاتیہ احاطہ کیے ہوئے انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی تو ان کے لیے کئی مسائل حاصل ہو گئے جو اس موضوع کے احوال سے متعلق بیس میں ایک یعنی اکٹھے ہیں اور متحد ہیں اگرچہ ان کے محمولات مختلف ہیں تو انہوں نے اس اعتبار سے ان کو ایک علم شمار کیا جو اس کو علیحدہ مدون کیا جاتا ہے علیحدہ نام رکھا جاتا ہے اور انہوں نے ہر ایک کو اس کی اجازت دی کہ وہ جتنے احوال پر اس موضوع کے جتنے احوال پر وہ مطلع ہو جائے اس کو اس کے ساتھ شامل کرے کیونکہ علم میں جو معتبر ہوتا ہے وہ تلاش ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے اعراض ذاتیہ موضوع کے اعراض ذاتیہ سے جو طاقت انسانیہ اس کا احاطہ کر سکتی ہے لہٰذا علم واحد کا مطلب نہیں ہے مگر یہ کہ ایک چیز کو وضع کیا جائے یا کئی چیزوں کو جو متناسب ہے اس کو وضع کیا جائے اور وہ اس کے تمام اعراض ذاتیہ سے بحث ہو اور اس کو طلب کیا جائے اور علوم کے متمایز کا معنی نہیں ہے مگر یہ کہ یہ علم فلاں چیز کے احوال کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے اور وہ دوسرا علم دوسری چیز کے احوال کے بارے میں بحث کرتا ہے جو اس علم کے ذات اور اعتبار کے اعتبار سے مغایر ہے اس طور پر کہ ایک علم میں اس کو مطلق لیا جائے اور دوسرے علوم میں برہان کے ساتھ مقید لیا جائے یا دونوں میں مقید لیا جائے ایک دوسرے قید کے ساتھ اور احوال جو ہیں وہ تو مجہول ہوتے ہیں مطلوب بھی ہوتے ہیں اور موضوع بین الوجود ہے معلوم ہے لہٰذا وہ تمیز کے سبب بننے کے لیے وہ سبب بننے کی صلاحیت اس میں ہے اور اس کے ذریعے سے تمیز بھی حاصل ہوتی ہے بہرحال دوسرا اعتراض ہے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے علوم کو ممتاز کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک چیز کو لیا اور اس چیز کو ایک علم موضوع بنا دیا اور پھر خود بھی اس کے جتنے بھی اعراض ذاتیہ ہو سکتے تھے اس کو تلاش کیا اور اس کو اس کے محمولات بنا دیا اور اس علم میں اس کے اعراض ذاتیہ سے بحث کو مقرر کیا اور جو اعراض ذاتیہ پر مطلع ہو سکتا تھا اطلاع ہو سکتا تھا وہ اس کو تو ذکر کر دیے اور جن پر وہ مطلع نہیں ہوئے تو دوسرے کو اختیار دیے کہ آپ بھی اس کو تلاش کریں جو اس کے اعراض ذاتیہ ہے اس کو اس پہ شامل کرتے جائیں مثلا ہم مثال دیتے ہیں کہ علم فقہ میں فعل مکلف کو موضوع بنا دیا اب فعل مکلف سے متعلق جتنے بھی مسائل ہو سکتے تھے ان سب کو انہوں نے اکٹھے کیا وہ طہارت ہے نماز ہے حج ہے زکوٰۃ ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کو بھی شامل کر دیا اور لوگوں کو بھی بتا دیا کہ آپ بھی اس کو تلاش کریں اس کے علاوہ بھی جتنے اعراض ذاتیہ ہو سکتے ہیں اس سب کو اس میں شامل کرتے لہٰذا علماء کرام نے علوم کے امتیاز کے لیے موضوع کو بنیاد بنایا ہے جیسے فعل مکلف اس کو موضوع بنیاد بنایا ہے اس کے جو احوال ہیں اس کے جو اعراض ذاتیہ ہے اس کو علوم کے لیے کے امتیاز کے لیے بنیاد نہیں بنایا ہے لیکن صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعراض ذاتیہ بھی امتیاز کے قابل ہے اس کے ذریعے سے بھی امتیاز ہو سکتا ہے اور تو تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو اعراض ذاتیہ وہ بہت زیادہ بھی ہے
وہ مقرر بھی نہیں ہے اور اس میں کو تلاش کرنا پڑے گا، تو لہٰذا اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے، بلکہ موضوع کو معیار بنانا چاہیے، وہ معلوم بھی ہے، مقرر بھی ہے اور اس میں تلاش کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو لہٰذا جو مجہول چیز ہے اس کو کیوں معیار بنا رہے ہیں؟ یہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی دلیل ہے. لیکن اگر آپ دیکھ لیں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مقرر ہے، اس طرح اراضی ذاتیہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن بعض اراضی ذاتیہ معروف ہوتی ہیں اور مشہور ہوتی ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے بھی علم ممتاز ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی تشریح بھی بیان کر دی. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے متعلق جو بات انہوں نے کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی. اس سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ باقی ہے، وہ اگلے سبق میں بیان کریں.